اردو افسانے کی عمر تقریباً 1 صدی کو مشیت ہے۔ اردو کا پہلا باقاعدہ افسانہ نگار منشی پریم چند کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ سوز وطن ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ پریم بتیسی، پریم بتیسی پریم چند کے دیگر افسانوں کے مجموعے ہیں۔ نیاز فتح پوری کے افسانوں کا مجموعہ نگارستان اور سجاد حیدر یلدرم کے خالستان و گلستان اور سلطان حیدر جوش کے افسانوں میں رومانوی اسلوب نمایاں ہے۔ ابتدائی دور کے افسانہ نگاروں کی تحقیقات میں داستانوی روایت کا عکس ملنے کے ساتھ ساتھ کہانی کی ایک نئی سمت کے نقش اول بھی پائے جاتے ہیں۔ افسانہ پہلی مرتبہ وحدت کی اہمیت کا مظہر بنا۔ اختصار اور ایجاد افسانے کا امتیازی وصف ہے۔ سادگی، اصلاح، حسن ترتیب و توازن بھی افسانے کی خصوصیات ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں پریم چند، سلطان حیدر جوش، علی عباس حسینی کے افسانوں میں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔ پریم چند کے ہاں دیہاتی زندگی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ زمینداری اور جاگیردارانہ نظام کے جبر و استبداد اور استحصال کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ عید کا بوڑھی کاکی، 2 بیلوں کی جوڑی، بڑے بھائی صاحب، ٹھاکر کا کنواں، پھوس کی رات اور نمک کا دروغہ جیسی کہانیاں عالمی سطح پر پہچانی گئیں۔ کفن پریم چند کا شاہکار تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کے بعد کے افسانہ نگاروں میں علی عباس حسینی، مجنوں گورکھپوری، اعظم قریوی، غلام احمد اکبر آبادی، حیات اللہ انصاری، سہیل حسین آبادی اور کوثر چاندپوری وغیرہ نے افسانوی فن کی ایک ایسی عمارت تعمیر کی جس میں زندگی کی حقیقتیں اور فن کی رعنائیاں پوری طرح رچی بسی ہیں۔ 1929 اور 1930 کے بعد کے افسانوں میں زندگی کے نقش نسبتاً زیادہ گہرے ہوتے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سماجی، سیاسی، معاشی ہیجان و اضطراب ہر دردمند انسان کو متاثر کر رہا تھا۔ ترقی پسند ادبی تحریک سے متعلق فنکاروں نے اسے سمجھنے میں پہل کی۔ افسانہ نگاروں نے زندگی کو گہری نظر سے دیکھنے اور اس کے بھیدوں سے پوری طرح واقف ہونے کو اہم جانا۔ پریم چند کے علاوہ علی عباس حسینی، اعظم قریوی، مجنوں گورکھپوری، سدرشن، غلام احمد اکبر آبادی، راشد الخیری کے افسانے اس مقصد کی ترجمانی کرتے ہیں۔ فنی احساس کی دوسری اہم اور نمایاں صورت یہ بھی ہے کہ کچھ افسانہ نگاروں نے دوسری زبانوں کے افسانے اردو میں منتقل کر کے اردو افسانے کو فن کی نزاکتوں اور باریکیوں سے روشناس کرایا۔ حیات اللہ انصاری، اختر انصاری، سجاد ظہیر، اختر حسین رائے پوری، احمد علی اور فیاض محمود ایسے نمائندہ افسانہ نگار ہیں جنہیں مختصر افسانے کے فن کی تاریخ میں اس لیے بھی یاد کیا جائے گا کہ ان کی تحقیقات نے افسانے کو مغرب کے بلند ترین معیاروں سے قریب لانے کی مہم کو آسان بنا دیا۔ 1936 سے 1947 تک کا زمانہ مختصر افسانے کے فنی عروج کا زمانہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب داستان اپنی زندگی پوری کر چکی تھی۔ ناول بھی ترقی کے ساتھ ارتقاء کے بہت سے مراحل طے کر کے مکمل شکل اختیار کر چکا تھا۔ نابرابری کے دوہرے منصب کو پورا کرے اور مختصر افسانے نے پوری طرح اس ذمہ داری کو نہ صرف نبھایا بلکہ افسانے کے کینوس کو وسیع تر بھی کیا۔ علی عباس حسینی، کرشن چند، اپیندر ناتھ اشک، احمد علی، سہیل حسین آبادی، اختر رینوی، اختر انصاری، منٹو، راجن سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، غلام عباس، دیویندر ستیارتھی، احمد ندیم قاسمی، حسن عسکری، بلون سنگھ، ممتاز مفتی، ابراہیم جلیس، حاجرہ مسرور، ختیجہ مستور، قرۃ حیدر اور خواجہ احمد عباس اس دور کے وہ مشہور افسانہ نگار ہیں جنہوں نے اپنے مخصوص انداز بیان کی وجہ سے کافی مقبولیت حاصل کی۔ اس دور کے افسانہ نگاری میں مجموعی طور پر 3 خصوصیات نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔ پہلی خصوصیت جو مشترک ہے وہ یہ کہ ہر افسانہ نگار نے اس بات کی شدید احساس کے ساتھ کہ افسانہ اور زندگی کی حقیقتوں میں بڑا گہرا تعلق ہے، اپنے افسانوں کے لیے زندگی کے اس مخصوص پہلو کا انتخاب کیا جس کی جزیات کا علم اسے سب سے زیادہ ہے۔ اسی لیے علی عباس حسینی،
اختر ہرینوی، سہیل عظیم آبادی اور احمد ندیم قاسمی دیوین ستیارتھی کے افسانے دیہاتی زندگی کے مسائل کے ترجمان ہیں۔ اشک بیدی، حیدر انصاری، اختر انصاری، غلام عباس، عصمت، حاجر مسرور، خدیجہ مستور، قربان حیدر اور حسن عسکری نے شہری زندگی کے افسانہ نگار ہوتے ہوئے بھی زندگی کے ایسے پہلوؤں کو اپنا موضوع بنایا جو ان کے مشاہدے میں سب سے زیادہ قریب رہے۔ کرسچن نے بہت کچھ لکھا لیکن کشمیر کے پس منظر میں سب سے زیادہ افسانے لکھے۔ منٹو نے بالغ نظری کا ثبوت دیتے ہوئے ہر موضوع پر قلم اٹھایا۔ پھر بھی ممبئی کے دوران قیام کے افسانے خاص اہمیت کے حامل ہیں، جن میں جنسی مریض، کھولیاں، طوائفیں اور دلال ہیں۔ اس دور کے افسانوں کی دوسری اہم اور امتیازی خصوصیت یہ رہی کہ لکھنے والے کے مزاج اور شخصیت کا بہت گہرا اثر ان کے افسانوں میں نظر آتا ہے۔ عصمت چغتائی نے رشید جہاں کی روش اپنائی اور کامیابی حاصل کی۔ چوتھی کا جوڑا، لحاف، چابڑے، دو ہاتھ، گیندا جیسی کہانیاں سماجی حقیقت نگاری کی بے مثل تصویریں ہیں۔ اسی لیے تیسری اہم خصوصیت یہ بھی اس دور کی رہی کہ اسلوب فن اور تکنیک کے نئے تجربے بھی دیکھنے کو ملے۔ اس طرح نئے دور کا افسانہ موضوع کے تنوع کے اعتبار سے، فکر اور تخیل کے اعتبار سے پچھلے دور کے افسانوی ادب سے مختلف، منفرد اور کامیاب نظر آتا ہے۔ 1947 میں زبردست سیاسی، سماجی، معاشرتی انقلاب رونما ہوا۔ اس انقلاب سے پہلے ہی ہمارا افسانہ فن کی اس منزل پر پہنچ چکا تھا جہاں زندگی کے حقائق، فنکار کی سچی تصویر، شخصیت اور فن کا حسن ایک دوسرے میں جذب ہو جاتے ہیں۔ تقسیم ہند کے بعد طویل مدت تک معاشرتی اور اخلاقی زندگی پر انتشار، اضطراب اور بے چارگی کی کیفیت طاری رہی۔ بیدی کی لاجوردی، منٹو کا کھول دو اور اوورٹیک سنگھ، عصمت چغتائی کا چوتھی کا جوڑا، حیات اللہ انصاری کی شکر گزار آنکھیں اسی تاثر کا پردہ ہیں۔ منٹو کے سیاہ حاشیے بھی اسی چبھن کا احساس کراتے ہیں۔ سیاسی اور معاشرتی بحران، سماجی بکھراؤ، بے وطنی، فرقہ واریت، یہ سب جلدی بلا دینے والی چیزیں نہ تھیں۔ عالمی ادب میں اس سے متاثر ہوا، عالمی ادب ظاہر ہے کہ اس سے متاثر ہوا اور مدتوں تک قلم کی سیاہی اس سیاہ دور کے بارے میں کاغذ سیاہ کرتی رہی۔ منٹو، عصمت، بیدی، کرسچن نے خوب لکھا اور افسانے کو نہ صرف منفرد رنگ و آہنگ عطا کیا بلکہ صنف کو مالا مال کیا اور افسانے کو فنی عروج بخشا، اور اگلی دہائیوں میں افسانے کے لیے زمین یقیناً ہموار کی۔ اگلی نسل کے لکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ انتظار حسین، اے حمید، اقبال مجید، انور خان، دیویندر سر، بھیشم ثانی، رتن سنگھ، الیاس احمد گدی، شوکت صدیقی، انور عظیم، رام لال، ستیش بترا، ہرشن چاولہ، کنور سین، ممتاز مفتی، عابد سہیل، جیلانی، بانو وغیرہ نے اپنے عصر کی سماجی معاشرتی صورتحال کی حقیقت نگاری کو افسانوں کا موضوع بنایا۔ 1970 کے آس پاس کے افسانہ نگاروں کی برادری میں اضافہ ہوا۔ ان نئے لکھنے والوں میں سلام بن رسا، زکیہ مشہدی، شوکت حیات، انور خان، سید محمد اشرف، طارق ستاری، علی امام نقوی، انور قمر، ترنم ریاض، شمائل احمد، فضال زیروں وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ یہ تمام افسانہ نگار اپنی اپنی مخصوص طرز فکر اور انفرادیت کے ساتھ مسلسل لکھ رہے ہیں۔ کئی نے ترقی پسند تحریک کے اثرات قبول کیے اور کئی نے مختلف جہت اختیار کی، لیکن یہ بات سب میں مشترک رہی کہ سب نے سماجی حقیقت نگاری کو اپنا شعار بنایا۔ انتشار اور اضطراب کے اس دور میں انہوں نے اپنے آپ کو منتھار میں پڑے رہنے نہیں دیا۔ سیاسی، معاشی، معاشرتی، فرقہ واریت اور صارفی نظام کی خوفناک ریشہ دوانیاں پھل پھیلائے ہوئے ہیں۔ گلوبلائزیشن نے پورے سماجی ڈھانچے کی جڑیں ہلا دی ہیں۔ زندگی کے مسائل اور تلاطم کا تماشا اب دور سے دیکھنا ممکن نہیں۔ اب سماج کا ہر فرد اس میں ہاتھ پیر مار رہا ہے، جوجھ رہا ہے۔ قلم کاروں کے لیے یہ بڑے امتحان کی گھڑی ہے کہ وہ کس طرح اپنے قلم کے توازن کو برقرار رکھیں۔ بہرحال اردو افسانے کا سفر شد و مت کے ساتھ جاری ہے
اور اس صنف کو اب وہ امتیاز و اعتبار حاصل ہو چکا ہے کہ اسے کسی بھی زبان کی افسانہ نگاری کے سامنے فخری طور پر پیش